مرشد سراج دین و شریعت کا شکریہ، جن کے سبب ملا تیرا داماد رضا رضا، جن کے سبب ملا تیرا داماد رضا رضا میرا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے آقا کائنات رحمت عالم حاضر و ناظر نبی غیبدہ نبی مالک و مختار نبی مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہر یار ارم تاجدار حرم جناب سیدنا شفیعنا رؤوفنا رحیمنا مالکنا ملیکنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذران محبت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ قد ضاقت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی سریعا سریعا فی قضاء حاجتی یا قاضی الحاجات۔ اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت شیخ الاسلام والمسلمین حجت اللہ فی الارضین آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ الشاہ امام احمد رضا قادری برکاتی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ فرماتے ہیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اب فرماتے ہیں کہ دل ہے وہ دل، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ یہی سرمایہ زندگی ہے اور یہی زندگی گزارنے کا ایک ایسا عظیم نسخہ ہے کہ جس پر صحابہ نے عمل کیا، اولیاء نے عمل کیا اور سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی عمل کیا، اور اپنے غلاموں کو یہ نسخہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اسی انداز میں اسی روشنی میں زندگی گزارنا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور فرماتے ہیں امام کہ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ،
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تو ہر کوئی مانے گا، قیامت میں جب آقا کی چلے گی اور دیکھے گا اپنی آنکھوں سے تو مانے گا، لیکن اس وقت کا ماننا نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لائے۔ تو ہمارا ایمان دنیا میں بھی یہی، زمین کے اوپر بھی یہی ہے اور زمین کے نیچے بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کا مالک اور مختار اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کو بنا دیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل، ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ جمادی الاول کا مقدس بابرکت مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا۔ جمادی الاخری کا مقدس بابرکت مہینہ جو کہ کئی یادوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے، اس میں سب سے عظیم ترین تاریخ اور دن خلیفہ اول یار غار محبوب خدا سرکار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سرکار سیدنا و مرشدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ یہ مقدس تاریخ اور یہ مقدس بابرکت مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ایمان والوں سے یعنی جو لوگ ایمان پہلے لا چکے ہیں انہیں خطاب فرماتے ہوئے رب فرماتا ہے، یہ حکمت دے رہا ہے کہ وہ ایمان والے جو ہیں وہ اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب صاف اور واضح یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم مجمل ایمان والے ہو تو مفصل ایمان والے ہو جاؤ، اگر ناقص ایمان والے ہو تو کامل ایمان والے ہو جاؤ، اگر اسلام کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو تو اسلام کے پورے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، شریعت کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرو۔ شریعت مصطفیٰ نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچتے رہو۔ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مقدس کو حق جانتے ہوئے، حق سچ مانتے ہوئے اس پر سختی سے عمل کرتے رہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہاتھ سے پیر سے اسلامی اعمال صادر ہو رہے ہیں لیکن دل دماغ اس پر مطمئن نہیں، یا زبان سے تو ہر وقت اسلام اور اسلام کے اصول کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن ظاہر و باطن، خلوت و جلوت ایمان کی روشنی سے روشن نہیں ہے، یا اسلامی سانچے میں ڈھلنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ شان مومنانہ نہیں ہے، بلکہ سچے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر و باطن دونوں میں، خلوت و جلوت دونوں میں اسلام کی روشنی ہو، شریعت مصطفیٰ کی روشنی ہو۔ وہ دین جو رب کے نزدیک محبوب دین ہے، ایسا محبوب دین کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی تبلیغ کے لیے بھی اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا اور دنیا میں مبعوث فرمایا۔ وہ دین اسلام ایک مکمل دستور حیات ہے، مہد سے لے کر لحد تک، جھولے سے لے کر قبر تک سارے مسائل کا
شافی وافی کافی حل ہمارے دین اسلام میں موجود ہے۔ کامل الایمان بننے کے لیے اسے سچے دل سے قبول کر کے اسے زندگی میں لانا ضروری ہے۔ دین اسلام کی بعض باتوں کو قبول کر کے ان پر عمل کرنا اور بعض احکامات اسلام کو جان بوجھ کر اپنی طبیعت کے خاطر چھوڑ دینا، یہ ایمان والوں کا کام نہیں ہے۔ مومن کامل کی شان، ایمان والوں کی شان تو یہی ہے کہ حالات چاہے جیسے بھی ہو، مزاج چاہے کیسا بھی ہو، وہ اسلام کے اصولوں سے کسی طور پر سمجھوتا نہ کرے، اسلام کے دائرے سے الگ جا کر قطعی زندگی نہ گزارے۔ آج ہمارے معاشرے کا محاسبہ کریں، آج اپنے ارد گرد کے ماحول کا ہم محاسبہ کریں۔ غیر تو غیر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ یہ اظہر من الشمس دنیا جانتی ہے کہ آج ساری دنیا کے اسلام مخالف جو لوگ ہیں وہ متحد ہیں اس معاملے میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کیا جائے، لیکن کچھ مسلمان بھی ایسے ہیں جو اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاذ اللہ۔ آج دیکھیں، آج اپنے ارد گرد کا، اپنے شہر کا، اپنے محلوں کا یہ جائزہ لیں۔ باباؤں کی دکان، فلاں بابا ادھر، فلاں بابا کی بیٹھک، فلاں بابا کی وہ محفل، فلاں بابا کی دکانوں کی ایک دھوم سی مچی ہوئی ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، لیکن اگر کام چل رہا ہے زور و شور کے ساتھ، آواز کیجیے، زور و شور کے ساتھ وہ بابا کا دھندا برابر چل رہا ہے۔ ایک بابا کے پاس گئے، اتارے کے نام پر 10,000، اتارے کے نام پر 15,000 اینٹھ لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دوسرے بابا کے در پہ، وہاں بھی دنیا بھر کا ہزاروں روپیہ دیا، اتارے کے نام پر کوئی فائدہ نہیں۔ تیسرے بابا، چوتھے بابا، بس یہی باباؤں کا دور چل رہا ہے۔ ایک بابا نے اگر یہ کہہ دیا، اس لیے کہ کوئی ڈگری کی ضرورت تو ہے ہی نہیں، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ان چیزوں کو حاصل کرنا نہیں چاہتے، بغیر محنت کے، بغیر تعلیم حاصل کیے، بغیر کسی جھمیلے کے یہ چاہتے ہیں کہ بابا بن جائیں، اور بابا بن کر پھنساتے بھی ہیں تو اپنے سنی مسلمانوں کو پھنساتے ہیں، اس لیے کہ باباؤں کے یہاں کوئی دیوبندی تو جاتا نہیں ہے، وہ جائے گا سنی اور بابا بندہ بھی سنی ہے۔ اب وہی سنی جو ہے اس کے پاس تو کوئی تھرمامیٹر ہے نہیں، اس کا دل خود ہی اس لائق نہیں ہے کہ وہ رب کے نزدیک، رب کے حضور 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کر سکے، سننوں مستحبات کی پابندی کر سکے۔ وہ سامنے والے کے دل کا حال بتاتا ہے۔ سامنے کوئی آ گیا تو ایک بات جو ایک مشہور و معروف بات ہے وہ یہ کہ تم پر کسی نے کچھ کر دیا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ بولنے والے کو بھی کوئی ٹینشن نہیں، اور لینے والا تو آیا یہی سننے کے لیے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے، بندش کروا لو، اتارا کروا لو۔ آپ کو اتارا کروانا پڑے گا تو اس کے لیے سامان لگیں گے، تو سامنے والا کہتا ہے ہاں حضرت لکھ کے دے دیجیے، میں لے کے آتا ہوں۔ بولے نہیں، وہ مسئلہ یہ کہ اس میں ہدہد کا دل بھی چاہیے، اور وہ ہدہد جو ہے وہ یہاں ملتا نہیں ہے، وہ مجھے منگوانا پڑے گا آپ کے لیے، خاصا آپ کے لیے، وہ حیدرآباد سے منگانا پڑے گا۔ اب وہ سامنے والا تو ذرا ویسے ہی پریشان ہے گھریلو حالات میں، وہ پریشانیوں سے نجات کے لیے آیا بابا کے پاس، یہ دوسرا ٹینشن ہدہد کا دل کہاں سے لائے؟ تب اس نے خود کہا بابا ایک کام کیجیے نا، آپ خود منگوا لیجیے۔ بابا تو بولا ہی اسی لیے تھا ہدہد کا دل، تاکہ وہ مجھ پر ڈال دے۔ اب بابا ہدہد کا دل کتنے کا آتا ہے؟ کہا 60,000 روپے کا آئے گا۔ 60,000 روپے کا دل، کتنے دن لگیں گے؟ کم سے کم 6 دن لگیں گے۔ ہدہد کا دل چاہیے۔ ایسا تو میں نے ایک سیمپل کے طور پر بطور مثال میں نے ایک مثال پیش کی ہے، ورنہ طریقے سے بکرا اتارا کرنا پڑے گا۔ کتنے بکرے اتارے کرنے پڑیں گے؟ 4 بکرے اتارے کرنے پڑیں گے۔ اچھا، تو بکرے بھی ایسے ہونے چاہیے کہ وہ 6 مہینے سے اوپر ہو، 7 مہینے سے نیچے ہو۔
اب یہ آدمی ٹینشن میں کہ یہ 6 مہینے سے اوپر والا 7 مہینے سے نیچے والا میں کہاں لینے جاؤں. اب وہ خود کہے گا کہ حضرت آپ خود تلاش کر لیجئے. ہاں بغل میں ہے, میں بات کر لیتا ہوں, وہ اکثر لگتا رہتا ہے تو اس سے میں کروا لیتا ہوں. تو اب آپ کو 8 بکرے لگیں گے, 8 بکرے. 8 بکرے کتنے کا ایک بکرا؟ ایک بکرا 7,000 روپے کا. اللہ اکبر. دیکھیے 55,000 7,000 کی میاں بھی تیار ہے. اب وہ فون لگائے گا. اب یہ بات مجھے خود حضور نے فرمائی, حضور بادشاہ میں سرکار نے اس بار اس سفر میں پرسوں میں گیا 2 دن پہلے, فرمایا کہ بابا تھے, وہ اٹھے سامنے سے, اسی کے سامنے کھڑے ہو کے مجھ سے بات کرنے کا ایک حکم کیا کہ حضور 8 بکرے لگیں گے, کچھ کم نہیں ہوگا حضور. یا حضور کو خبر نہیں ہے وہ اس آدمی کو دھوکہ دے رہا ہے. دیکھیے کس انداز میں غریب مسلمانوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور بات کیا, اچھا حضور کم کیجئے, کچھ کم کیجئے. اچھا 5 میں ہو جائے گا, ٹھیک ہے حضور, ٹھیک ہے, دعا فرمایا. کہا بھائی آپ کو 5 بکرے کا اتارا کرنا ہی پڑے گا. اب 7,000 کے حساب سے 5 بکرے کا اس کو پیسہ بابا کو دینا ہے, جو 7 مہینے سے زیادہ ہو, 6 مہینے سے زیادہ ہو, 7 مہینے سے کم ہو. اب وہ لے کے آئے گا گھر کی چیزیں بیچ کر, زیورات بیچ کر, یہاں سے لے وہاں سے قرض کر کے بابا کو دے رہا ہے. کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب سنیے, اب وہ آدمی آیا کہ صاحب میں 40,000 روپے دیا, وہ فائدہ نہیں ہوا. کہا تو نے جو پیسہ دیا تھا نا وہ حرام کا پیسہ تھا. حرام کا پیسہ تھا. ارے حضور مہینے سے کمایا میں نے. حضرت بولے نہیں, ایک مچھلی جو ہے سمندر کی تالاب کی ساری مچھلیوں کو گندا کر دیتی ہے, ویسے ہی 1 روپیہ حرام کا سارے پیسوں کو حرام کر دیتا ہے, گندا کر دیتا ہے. تو تو نے 50,000 روپے جو لائے نا اس میں کچھ رقم تو حرام کی تھی, اور جب حرام کی رقم اس میں مل گئی نا تو پورا پیسہ وہ حرام کا ہو گیا. دیکھیے یہ اس طریقے سے معاذ اللہ ایک دھندا, ایک کاروبار چل رہا ہے. اور یہ کاروبار چلانے والے بھی کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے ہی مسلمان بھائی, سنی بھائی ہیں, جو ایسے ماحول میں, ایسے نازک وقت میں رب کے حضور حاضر ہو کر, رب کے ولیوں کی بارگاہوں میں حاضری دے کر, وہاں جا کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے توبہ نہ کرتے ہوئے ایسے باباؤں کے چکر میں پھنستے ہیں. اس لیے مرشد کریم حضور سراج ملت علیہ رحمت و رضوان اکثر ایسے جاہل باباؤں کا رد کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ صحابہ کرام جب پریشان ہوتے تھے, جب بظاہر کوئی ان کو پریشانی آتی تھی, وہ تو ایسے تھے کہ ان کے صدقے میں ہماری پریشانیاں دور ہوتی ہیں. وہ کیا پریشان ہوں گے؟ وہ اگر مشیت خدا بندی کے تحت اگر کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو ان کا یہ معمول تھا, وہ کوئی بابا کی تلاش میں نہیں جاتے, وہ مسجد نبوی میں 2 رکعت نفل پڑھتے, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے, رب کے حضور سرکار کو وسیلہ بناتے, دعا کرتے, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیتا. سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے بہترین وظیفہ 99 بلاؤں کو, پریشانیوں کو دور فرمانے والا وظیفہ. میرے امام نے فرمایا کہ صبح صبح نہار منہ یا اٹھنے کے بعد 1 گلاس پانی میں 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا پڑھنا ہے؟ سب پڑھیے, لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو یاد رکھیں, میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لا حول شریف کی کثرت کیجیے. امام فرماتے کہ صبح 60 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لو, اللہ تعالیٰ 99 پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. گھبراہٹ ہے, دل بے قرار ہے, پریشانی ہے, بے چینی ہے, کوئی بابا کے چکر میں جانے کی ضرورت نہیں, کوئی جھولر چھاپ ڈاکٹر, کوئی جھولر چھاپ بابا, ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے ماننے والے ہیں, غوث اعظم کے ماننے والے ہیں. امام احمد رضا نے ہم کو ہر چیز عطا فرما دی ہے. سرکار امام فرماتے ہیں صبح لا حول شریف کی کثرت 60 مرتبہ پڑھ کے پانی پی لیجئے, اللہ تعالیٰ مشکلات آسان فرمائے گا, گناہوں سے نجات عطا فرمائے گا. اور فرماتے ہیں کہ دن میں لا حول کی کثرت یعنی ہر نماز کے بعد کم سے کم 200 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھنے کی آپ تمامی عادت بنا لیں. انشاءاللہ پریشانی آپ کے قریب آئے گی نہیں, اور پریشانی آئے گی تو اس لا حول شریف کی برکت سے, لا حول ولا قوت الا باللہ کی برکت سے وہ ساری پریشانیاں غوث اعظم کے صدقے میں آسانیوں میں بدل جائیں گی. آدمی کو
جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی بے چینی، اضطرابی کیفیت سامنے لاحق ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اسے چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے حال کا جائزہ لے. اب جا رہے ہیں، ڈاکٹر نے بولا ساری رپورٹ نارمل ہے، دنیا بھر کے چیک اپ کرائے، ساری رپورٹ نارمل. بابا کے پاس گیا، بابا نے دنیا بھر کا مرغا، مرغی، چوہا، بلی، بکرا، بکری سب اتارا کر دیا، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. واقعی میں کوئی اللہ والوں کے در پر اور اللہ والوں کی صحبت یافتہ ایسے پیرانے کلام جو آج ہماری دستگیری کے لیے موجود ہیں، ان کی بارگاہ میں آئے تو یقیناً ساری بلائیں، ساری پریشانیاں، ساری بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرما دیتا ہے. حضور مفتی اعظم سرکار کی تعویذات، سبحان اللہ، کہ ایک تعویذ لے کر گلے میں ڈال لیا ساری پریشانیاں دور ہو گئی. ایک تعویذ ہاتھ میں باندھ دیا دشمنوں سے حفاظت ہو گئی، ایک پلیتا جلا دیا ساری بلائیں جل گئی اس کے اندر. حضور تاج الشریعہ، حضور سراج ملت، انہوں نے اپنی حیات میں جو تعویذات اپنے ماننے چاہنے والوں کو عطا فرمائی ہیں، اس کی برکتیں اس وقت بھی لوگوں نے دیکھی، اور آج بھی جن کے پاس وہ تعویذات و نقوش موجود ہیں وہ آج بھی اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے نظر آ رہے ہیں. تو پیر ہو تو ایسا ہو اور تعویذ دینے والا ہو، اس لیے کہ حضور مفتی اعظم اور کوئی بھی باشرع اور شریعت کا پابند کوئی بزرگ ہوگا، وہ تعویذ دینے سے پہلے یہ ضرور کہے گا کہ 5 وقت کی نماز پڑھو گے تو یہ تعویذ فائدہ دے گی، نماز کی پابندی نہیں کرو گے یہ تعویذ نہیں، پورا قرآن شریف لٹکا لو تم کو فیض نہیں ملے گا. اس لیے کہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنا یہی باعث نجات بھی ہے اور باعث خیر و برکات بھی ہے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں ایک حدیث یہ بھی آپ نے بارہا سنی کہ میرے آقا نے فرمایا کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہ ہے کہ پاجامہ پہنیے تو بیٹھ کر پہنیے، کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا یہ لا علاج مرض میں آدمی مبتلا کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر، لا علاج مرض میں. اب دنیا بھر کی رپورٹ نکال رہا ہے، یہ بابا وہ بابا، دنیا بھر کے تعویذات کرانے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کس نے کرایا ہوگا، کس نے مجھ پر جادو کیا ہوگا، یہ سوچنے سے بہتر یہ ہے کہ اپنا محاسبہ کریں کہ اپنا کون سا ایسا عمل ہے جو میری اس تکلیف کی وجہ بنا ہوا ہے. یقیناً اپنا محاسبہ جب آدمی کرے گا اس کو کوئی نہ کوئی چیز ایسی نظر آئے گی کہ اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس عمل سے رب کے حضور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. پروردگار اپنے محبوب کے صدقے میں اس خطا کو بھی معاف فرمائے گا اور اس پریشانی سے، بیماری سے نجات بھی عطا فرمائے گا. اس لیے رب نے فرمایا کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. مسلمانوں کو امن، عافیت، عزت جو بھی چاہیے وہ سب کے سب اگر ملے گی تو اسلام کے دامن میں ملے گی. آج ہمارے معاشرے میں بے حیائی، فحاشی کا بازار گرم ہے. پردہ خود ایسا لگتا ہے کہ اسے مسلمانوں نے بے پردہ کر دیا ہے. پہلے سننے میں یہ آتا تھا کہ فلاں مسلمان کی لڑکی فلاں برادری کے لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بے عزتی محسوس کرتے تھے. دونوں خاندان کے لوگ بڑی بے عزتی محسوس کرتے تھے. آج زمانہ کتنا ترقی کر رہا ہے. زمانے سے مراد یہ شیطانیت، یہ فحاشی، یہ ننگا پن کس قدر عروج پر ہے کہ آج سننے میں، پڑھنے میں، سوشل میڈیا پر روز ملتا ہے، اکثر مل رہا ہے کہ فلاں مسلمان کی لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی. معاذ اللہ رب العالمین، معاذ اللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بمبئی شہر میں ایسی جگہ بھی دیکھی گئی ہے کہ ایک چال میں رہتے ہیں، سامنے والے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اسی چال میں رہنے والی مسلمان لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے. اب وہ پوجا پاٹ میں مصروف نظر آ رہی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ اس کی ذمہ داری یقیناً والدین پر ہے. تربیت کی ذمہ داری والدین پر ہے. دنیاوی تعلیم ہی کو سب کچھ سمجھنے والے
دنیاوی تعلیم پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے والے دینی تعلیم کے لیے فری والا استاد ڈھونڈتے ہیں. ایسا مدرسہ ڈھونڈو کہ جس میں فری میں کوئی بھی نہ 100-200 روپیہ دو, 200-300 روپیہ دے کر کام چلاؤ. اب کام چلاؤں گے تو اسی کام چلے گا, پڑھانے والا بھی ایسے ہی, پڑھنے والا بھی ایسے ہی, اور والدین بھی بے فکر ہے دینی تعلیم کے لحاظ سے. ہر چیز میں ٹیوشن کا خیال رکھا جاتا ہے, اسکول کا خیال رکھا جاتا ہے, ڈریس کا خیال رکھا جاتا ہے, ان کی کسی چیز میں کمی نہ آئے والدین اس کا خیال رکھتے ہیں. 24 گھنٹے میں 26 گھنٹہ یہ خیال ہوگا کہ اسکول کی تعلیم میں کس طرح کوئی نقص نہ آئے, بچہ پریشان نہ ہو, وہ امتحان میں ناکام نہ ہو. اچھے سے اچھے ٹیچر کی تلاش ہوتی ہے کہ جو بہترین سے بہترین ٹیچنگ اس کو دے سکے, اس کو تلاش کیا جاتا ہے. 1000 روپے کی جگہ 1500 لیتا ہے, اس کو دیا جائے گا, لیکن اپنا بچہ ایک دم 1 نمبر آنا چاہیے. لیکن جہاں پر قرآن کی تعلیم کی بات آتی ہے, دینی تعلیم کی بات آتی ہے, نہ کوئی مشورہ, نہ کوئی جذبہ, نہ کوئی محبت, نہ کوئی خلوص. بس یہ ایک خانہ پوری کے لیے بازو میں کو پڑھانے کے لیے آتا ہے, اس کو بلا لو. اور پڑھانے والا کون ہے؟ سنی ہے, وہابی ہے, جماعت غیر اسلامی والا ہے, قادیانی ہے. ارے قادیانی بھی آج گھوم رہے ہیں ٹوپی لگا کر, داڑھی رکھ کر, جو نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں معاذ اللہ. وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں, وہ مسلمان کہلانے والے کافر و مرتد جہنمی. یہ قادیانی آج ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقے میں گھر گھر میں جا کر قرآن شریف پڑھا رہے ہیں. وہ کیا پڑھائیں گے؟ امام احمد رضا فاضل بریلوی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور بد مذہب وہابی دیوبندی سے پڑھنا کیسا ہے؟ تو میرے امام نے جواب دیا, میرے امام فرماتے ہیں پڑھنا دوسرا مسئلہ ہے, سب سے پہلی بات تو صحبت کی ہے. اس کی صحبت کتنی بری ہے کہ میرے آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یفتنونکم ولا یضلونکم. بد مذہب سے دور رہو, بد مذہب کو اپنے سے دور رکھو. کیوں؟ کہیں تمہیں وہ اپنے فکرے میں نہ ڈال دے, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے. تو آج کون وہابی پڑھا رہا ہے, کون جماعت غیر اسلامی والا پڑھا رہا ہے؟ ہم کو قطعی اس کی فکر نہیں ہے. یہی سب لعنتیں ایسی ہیں کہ ہمارے گھر کے مزاج کو بگاڑتی نظر آ رہی ہیں. اگر فری والا, سستے والا آپ اس طرح کا پڑھانے والا مولوی تلاش کریں گے یا بغیر محنت والا تلاش کریں گے تو کیسی تربیت بچوں کی ہو پائے گی؟ لفظ جہاد ایک نیا قانون ایک متعارف کرا گیا ہے. یو پی اتر پردیش میں یہ قانون بنا, اس کے بعد مدھیہ پردیش میں بنا ہے. یہ 2 سیمپل بنے ہیں. اب یہ مت سمجھیے کہ وہ تو ایم پی میں ہے, وہ یو پی میں ہے, اپنے بمبئی میں نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہ یو پی میں ہے, یعنی ہندوستان میں مستقبل میں آنے والا ہے. تو اس کی بھی تیاری کریں, اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں, اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دیں. جب جہاد یہ کالے قانون کا مقصد کیا ہے؟ مقصد دیکھیے, یہ آج اس کا جو عمل ہو رہا ہے, امپلیمنٹ جس طرح اس قانون کا کیا جا رہا ہے, اس عمل سے آپ بظاہر سمجھ سکتے ہیں کہ اس قانون کے لانے کا مقصد کیا ہے. مسلمان لڑکوں کو لڑکیوں کے جال میں پھنسا کر علماء کرام کو پھنسایا جا رہا ہے. اس ریاست میں باقاعدہ کانٹیکٹ ایس ایم ایس آتے ہیں, امیجز آتے ہیں, فون آتے ہیں, اور فون پر کچھ اگر بات ہو گئی تو اس کو بنیاد بنا کر لفظ جہاد کیس میں پھنسایا جا رہا ہے. دنیا بھر کی پریشانیاں اور کیسز آج سامنے آ رہے ہیں. مسلم لڑکے سے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی, مسلم لڑکے نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کی, کرنا ہی نہیں چاہیے اس کو, لیکن اگر اس نے کیا تو اس کے لیے لفظ جہاد قانون موجود ہے. اس کا خاندان پریشان, سماج میں بدنامی الگ, بچے کی زندگی خراب الگ. اس کا دوسرا رخ کیا ہے؟ اگر غیر مسلم لڑکے نے مسلمان لڑکی کو کھلا کے شادی کیا ہے تو اب اس پر لفظ جہاد کا قانون نہیں بنے گا, اس کو پولیس تحفظ فراہم کرے گی, پروٹیکشن دیا جائے گا کہ اس نے بہت بڑا کام کیا ہے. یقیناً اس حکومت کی نظر میں جس کی صبح شام ایک ہی نیت, ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی مشن ہے, کس طرح مسلمانوں کو پریشان کیا جائے, کس طرح اسلام کو بدنام کیا جائے, وہی لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. جب وہ 24 گھنٹہ پوری مشتری کے ساتھ اس پر عمل کر رہے ہیں تو ہمارا بھی فرض رہتا ہے. امام نے 100 سال پہلے ہم کو جگایا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری, چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیو, چوروں کی رکھوالی ہے. نہ جانے یہ چور ڈاکو
کس کس شکل میں آپ کے سامنے آئیں، آپ کے ایمان کو لوٹیں، آپ کے بچوں پر بچیوں پر حملہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان و عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلم بیٹیاں جس طرح اپنے گھر، اپنے والدین، اپنے خاندان کی عزت ہے، ویسے ہی یہ ہماری مسلم بہنیں، ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ صرف اپنے گھر کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اپنے والدین کی عزت نہیں ہے، وہ صرف اپنے خاندان کی عزت نہیں ہے، بلکہ وہ دین اسلام کی عزت ہے۔ اس کا بھی ان کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں اور آج بھی آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے گھروں میں قانون شریعت، بہار شریعت کا درس شروع کرائیں، قرآن کریم کی تلاوت، کنز الایمان کا درس اپنے اپنے گھروں میں شروع کرائیں۔ بچوں کو دنیاوی تعلیم سے زیادہ دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں، بالخصوص لڑکیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرائیں۔ بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے۔ ایک صحیح العقیدہ سنی شرعی مسائل جاننے والی لڑکی کسی گھر میں شادی کر کے جائے گی تو یقیناً انشاءاللہ پورے گھر کو جنت نشاں بنائے گی۔ آج ایک وہابی لڑکی کو گھر میں لاتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم سنی بنائیں گے۔ تم سنی کیا بناؤ گے؟ تم تو پہلے ہی اس کے فریب میں پھنس گئے ہو۔ تم کیسے سنی ہو کہ تم وہابی سے شادی کر رہے ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ، بد مذہب سے نکاح نہ کرو۔ اب اگر کوئی سنی کہے کہ ہم نے اس کو سنی بنانے کے لیے نکاح کر لیا ہے تو یقیناً یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کا فریب ہے۔ آپ اس فریب کو پہچانیں، آپ اس کے مکر کو پہچانیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جو ہمیں درس عطا فرمایا ہے وہ درس تو یہی ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ غیر سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جب ان سے کوئی کام نہیں تو ان سے رشتہ داری کیسے ہوگی، ان سے شادی بیاہ کیسے ہوگی، ان کے ساتھ معاملات کیسے ہوں گے؟ اس لیے امام نے جو شعر ایک مصرے میں فرمایا ہے وہی ہمارا دین ہے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ گھر میں جب اعلیٰ حضرت کے قصیدے ہوں گے، جب گھر میں اعلیٰ حضرت کے مسلک کو بیان کیا جائے گا، جب بچوں کی گھٹی میں امام محمد رضا کی محبت پلا دی جائے گی، یقیناً وہ بچے بھی محفوظ رہیں گے بدعقیدوں سے اور بدعقیدگی کے شر سے، اور وہ بچے جہاں جہاں جائیں گے وہ امام محمد رضا کے مسلک کی روشنی میں دین و دین کی خدمت کرتے نظر آئیں گے۔ بھاری بھاری موبائل، اللہ اکبر، بھاری بھاری موبائل بچوں کے پاس رہنا یہ ایک باپ کے لیے باعث فخر نہیں ہے کہ میرے بچے کے پاس اتنا بھاری موبائل ہے، میرا بچہ اتنا بہترین گیم کھیلتا ہے۔ نہیں، یہ بچے کو برباد کرنے کے لیے یہودیوں کی طرف سے ایک آلہ بنایا گیا ہے۔ ان کا مقصد تو وہ تو خود ہی برباد، لیکن ان کا مشن مسلمانوں کو برباد کرنا ہے۔ بس جب دیکھیے 24 گھنٹے میں یہ آن لائن پڑھائی جو شروع ہوئی ہے، اس سے تو اور بربادی مچ گئی ہے۔ ہر بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے، اب نہ جانے کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے نازک ماحول میں آپ پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر خصوصی نظر رکھیں اور ان کے ایمان و عقیدے پر توجہ دیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس محبت پہ جان قربان کرنا، یہ جذبہ بچوں میں پیدا کریں۔ ارے سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے، 10 سالہ صحابی تھے، 10 سالہ صحابی بچے۔ سرکار فرماتے ہیں تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ، جاؤ اپنے باپ کو قتل کر کے آؤ۔ اتنا سنا انہوں نے تو اب یہ سوچا نہیں، پوچھا نہیں، انکوائری نہیں، بلکہ بغل میں صحابی تھے ان سے تلوار لی اور جانے لگے۔ میرے آقا نے ان کو بلایا، سبحان اللہ، میرے آقا مسکرائے، ان کو بلایا۔ میرے آقا نے فرمایا تم نے کہا
کہ میں یا رسول اللہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو میں تم کو جانچ رہا تھا کہ تمہاری محبت کہاں تک ہے۔ سبحان اللہ، یعنی انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ یہی درس زندگی کے ہر لمحے میں صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ وہ صحابی 10 سال کے ہوں، وہ صحابی 85 سال کے بھی ہوں، تو وہی عشق رسول ہے، وہی ناموس رسالت پر جان قربان کرنے کا جذبہ ہے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو میرے آقا نے فرمایا کون اس کو قتل کر کے آئے گا؟ ایک 85 سالہ صحابی اٹھے، سبحان اللہ، 85 سالہ صحابی اٹھے، کہا یا رسول اللہ میں قتل کر کے آؤں گا۔ وہ تشریف لے جاتے ہیں، میرے آقا کے حکم سے گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ میں رسول ہوں، مجھے مانتے ہو؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں نہیں سنتا۔ کیا فرمایا؟ مجھے کچھ سنائی نہیں آ رہا۔ پھر اس نے کہا کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے رسول ہیں، تم ان کے ماننے والے ہو؟ تو اس نے کہا بے شک بے شک میں نبی کا ماننے والا ہوں، میرے آقا آخری نبی ہے۔ پھر اس نے فوراً کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں آخری رسول ہوں؟ کہا مجھے کچھ سنائی نہیں دیتا، کچھ سنائی نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے، صحابی کو سننے نہیں آ رہا ہے، لیکن نبی کی تعریف ہو رہی ہے، صحابی پہلے سنتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اس نے ایک ہاتھ کاٹا، 2 ہاتھ کاٹ دیے، کہا گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا میں کچھ نہیں سنتا۔ کہا کیا تمہارے رسول یہ آخری رسول ہیں؟ کہا ہاں بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ پھر اس نے 1 ہاتھ 2 ہاتھ یعنی قتل کر ڈالا، لیکن اس صحابی رسول نے جن کی عمر 85 سال کی تھی، سرکار کے دشمن سے، سرکار کے گستاخ سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ اپنا جو ایمان تھا، اپنی جو محبت رسول تھی، وہ اس کے سامنے اپنا ہاتھ کٹ جانے کے باوجود بھی وہ ببانگے دو حل کہتے رہے، فرماتے رہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ آج وہابیوں کی شادیوں میں جاتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، کیا نہیں جائیں گے تو کیا وہابی آپ کی ہاتھ کاٹ دے گا، آپ کا پیر کاٹ دے گا، کیا آپ کا بائیکاٹ کرائے گا؟ نہیں ہے، اس کو برا لگ جائے گا، ہماری خالہ کو برا لگ جائے گا، ہماری اماں ناراض ہو جائے گی، ہمارا باپ ناراض ہو جائے گا۔ شادی کا موقع ہے، ایک بار تو شادی ہوتی ہے، ارے ایک بار ہی شادی ہوتی ہے، تو کم سے کم یہی خیال کرتے ہوئے آقا سے محبت کا ثبوت تو لینا چاہیے تھا۔ آقا سے محبت پر، آقا کے ناموس پر ساری رشتہ داریوں کو قربان کرنا، یہی ایمان کی پہچان ہے اور یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے جو صدیق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام احمد رضا تک یہ پیغام لوگوں نے اپنے اپنے زمانے میں عام کیا۔ وہ امام احمد رضا کا پیغام حضور مفتی اعظم نے، حضور تاج الشریعہ نے، حضور سراج ملت نے زندگی بھر یہ پیغام عام کیا، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ اور صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ اسی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اور جب اسی روشنی میں زندگی گزرے گی تو دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اس لیے اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی تربیت کریں، بچوں کی تربیت کریں، نماز کا ماحول بنائیں۔ فجر کے وقت میں تو باپ بھی موجود رہتا ہے، تو کم سے کم خود بھی اٹھنے کی کوشش کریں، گھر کے چھوٹے سے لے کر بڑے تک کے افراد اٹھ کر نماز کا ماحول بنائیں۔ یقیناً یہ ماحول ایسا ہے کہ گھر میں خیر و برکات کا نزول ہوگا، اور انشاءاللہ کوئی بابا، کوئی جھولا صاحب پیر
کس کی کوئی کسی کو ضرورت نہ پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالی غوث اعظم کی محبت میں جلائے، غوث اعظم کی محبت میں سلائے، غوث اعظم کی محبت میں ہمیں اٹھائے، غوث اعظم کی محبت میں قبر میں سرکار کا جلوہ دکھائے، غوث اعظم کی محبت میں ہمیں جنت کی بہاریں نصیب فرمائے۔ حضور تاج الشریعہ، حضور سراج ملت کے قبر انور پر اللہ پاک رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین و بجاہ عم النبی الامین۔ پچھلے جمعہ کو میں نے سبیل غریب نواز کے تعلق سے کہا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو کہ سرکار غریب نواز کی شان میں دن بدن گستاخیاں، اس کے خلاف میدان عمل میں وہی گنے چنے ہمارے سنی تنظیمیں، سنی احباب، نہ کوئی تحریک نہ کوئی جماعت، وہ سب کو خوش کرنے والی تحریکیں نہ ناموس رسالت میں میدان میں آئیں گی، نہ ناموس غریب نواز میں میدان میں آئیں گی۔ ان کو آپ کے زکات، فطرے، خیرات، صدقات سے مطلب ہے، آپ کے ایمان و عقیدے کی کوئی پنچایت ان کو نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شریروں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔